کتنے؟ 4 حصے فرمائے. پہلے حصے سے لوہ تیار کی گئی، دوسرے سے قلم تیار کی گئی، تیسرے سے عرش تیار کیا گیا، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے فرما دیے. چوتھے کے پھر 4 حصے فرما دیے. اسی طرح کرتے کرتے ایک حصے سے فرشتے تخلیق ہوئے، دوسرے حصے سے حامل عرش فرشتے جو خاص فرشتے ہیں ان کی تخلیق ہوئی، اور تیسرا حصہ سے اللہ نے کرسی تیار کی، اور چوتھے حصے میں پھر 4 حصے کر دیے. ایک سے آسمان بنائے، ایک سے زمین بنائی، ایک سے جنت بنائی، اور پھر چوتھے سے پھر 4 حصے کر دیے. اسی طرح ان نور کو تقسیم کرتے 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 یہ ساری کائنات کی تخلیق فرما دی. گویا کہ یہ کہا جائے کہ ساری کائنات میں نور مصطفیٰ ہے تو یہ بھی کم نہیں ہے. اللہ کے فیضان، اللہ کے نور کے فیضان سے نور مصطفیٰ بنا ہے، اور نور مصطفیٰ کے فیضان سے یہ جن و بشر، ارض و سما، قمر و شمس، یہ حجر و شجر، یہ بحر و بر، یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ نور مصطفیٰ کے فیضان سے بنا ہے. یہ سب کچھ نور مصطفیٰ کے فیضان سے بنا ہے. اور یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ ذات مصطفیٰ سے ہم خود بتا رہے ہیں. کہا کہ جابر، اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور کے فیضان سے بنایا ہے. اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. کوئی نادان ایسے کہہ دے کہ ضعیف ہے. قول مصطفیٰ کوئی ضعیف نہیں ہوتا، یہ اپنے ایمان کا ذوق ہے جو کہا جاتا ہے یہ ضعیف ہے یا یہ ضعیف ہے. قول مصطفیٰ کوئی ضعیف نہیں ہوتا. اس حدیث کا راوی عبداللہ بن حضرت جابر بن عبداللہ ہے، اور اس کو نقل کرنے والے بہت سے محدثین ہیں، بہت سے مفسرین ہیں. سب کے نام لینے کا فائدہ نہیں، میں ایک کو نام بتا دیتا ہوں تاکہ تسکین آپ کی ہو جائے، تسلی ہو جائے. ان میں مواد دنیا ہے، سیرت حربیہ ہے، اور زرقانی الموحد ہے، اور اس کے بعد علماء دیوبند میں سے مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الدین میں نقل کیا ہے. نشر الدین میں پہلے سب میں نقل کیا. اور اسی طرح ایک اور قول سے بھی، ایک دوسرے حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، ملتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو تیار کیا، تخلیق کیا. آقا نے پوچھا اے جبریل، جبریل آقا کے پاس بیٹھے تھے، اور ایک دن طبیعت میں کچھ مزاح تھا. فرمایا جبریل کم عمر تب سنین، کہا کہ فرمایا جبریل سالوں میں تیری کتنی عمر ہے، کتنے سال تیری عمر ہے؟ جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مجھے سال مہینے تو یاد نہیں ہے، البتہ اتنا یاد ضرور ہے کہ اللہ کے انوار کے چوتھے طبق پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. اللہ کے انوار کے چوتھے پردے پر، چوتھے طبق پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا اور 70,000 سال غائب رہتا. میں نے اس ستارے کی 72,000 بار زیارت کی ہے. میں نے اس ستارے کی 72,000 بار زیارت کی ہے، اور ہر بار کی زیارت 70,000 سال تک کی. یعنی ایک بار کا دیکھنا 70,000 سال کے برابر. یہ سال عام سال نہیں ہے، نوری سال کی بات کرتا ہے. اور نوری ایک سال جو ہے ہماری دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. ہماری دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ایک نوری سال ہے. اور جبریل ان نوری سالوں کی بات کر رہا ہے. آقا مجھے سال تو بن نہیں سکتا، اب آپ کو اندازہ لگا لے میری عمر کتنی ہوگی. آقا فرماتے ہیں جبریل اگر وہ ستارہ تجھے آج نظر آئے تو کیا پہچان لے گا؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ستارہ جو تھا وہ فقط ایک ہی تھا جو طلوع ہوتا تھا، جو میری
میری تخلیق سے پہلے تو تھا، مجھے نہیں پتا کتنی دیر پہلے تو رہا ہے، لیکن میرا ہر بار کا دیکھنا 70,000 سال کے برابر رہا ہے۔ میں اسے جی بھر کے دیکھا ہوا ہے، دل کھول کے دیکھا ہوا ہے، آنکھیں بھر کے دیکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں پہچان لوں گا۔ آقا فرمایا جبرائیل اس وقت ذرا جم کے بیٹھ، انظر نجبینی، میرے ماتھے کی طرف دیکھ۔ تو آقا نے یہ لفظ کہہ کر اپنا تسلیہ کر اپنے ماتھے میں پھیرا، اپنے پیشانی میں اس طرح اپنا ہاتھ پھیرا، فرمایا جبرائیل انا کان ھذا کوكب، انا کان ھذا کوكب۔ جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میرا ہی نور تھا۔ جیسے اس طرح کیا وہ ستارہ طلوع ہوا تو جبرائیل بے ساختہ پکار صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ تو عزیزان اکرامی، یعنی جبرائیل نے بھی یہ واضح کر دیا کہ اس ستارے کی تخلیق ہم سے بہت پہلے ہوئی۔ کیوں؟ جبرائیل کی تخلیق تو فیضان نور مصطفیٰ ہے، فیضان نور مصطفیٰ ہے۔ یہ حدیث یہ بات واضح کرتی ہے، ان لوگوں کو متنبع کرتی ہے، ان کے ذہن کا، ان کے عقیدے جو کینسر ہے اس کا علاج ہے یہ حدیث، جو یہ کہتے ہیں کہ جب معراج پہ آقا گئے، مصطفیٰ گئے تھے تو ادھر فقط جبرائیل کو دیکھا تھا، نادانو جبرائیل کو دیکھا تھا، تو جبرائیل بنا کیسے تھا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، یہ تو مجھے بنا کے یہ تو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تمہارے عقیدے کا کینسر دور ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطالعہ اور محبت کی آنکھوں سے پڑھنا کرنا ہے۔ اگر محبت کی آنکھوں سے کرو گے تو بغض اور دل سے حسد نکل جائے، پھر ذات مصطفیٰ کی محبت دل میں بیٹھے، عقیدہ دل میں بیٹھے، گویا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تخلیق ہوا ہے، ان کے فیضان سے ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ اور اللہ نے اس لیے قرآن کریم میں واشراف الفاظ میں فرمایا قد، اور قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، بلا شک۔ حالانکہ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں، قرآن کریم کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے بارے میں واضح فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں قطعاً کوئی شک نہیں، جو شک بھی عقل انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے، جو شک بھی انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ شک اس کتاب اس شک سے، اس شبہ سے پاک منزہ ہوتا ہے۔ یہ اعلان فرمانے کے باوجود جب بات کر رہا ہے اپنے محبوب کی، بات کر رہا ہے وجہ تخلیق کائنات کی، بات کر رہا ہے موسم کائنات کی، تو پھر اس وقت کلمہ تاکید لا رہا ہے، پھر کہتا بلا تاکید، بلا تحقیق، بلا شک، قد کا لفظ آ رہا ہے، اور قد تاکیدی لفظ ہے کہ تحقیق اللہ نے بھیجا ہے۔ جاءکم، اے لوگوں تمہاری طرف آ گیا، نور من اللہ، اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے، وہ نور جو اس نے پہلے تخلیق کیا تھا، اس کو کئی پردوں میں رکھا اور مرحلہ وار اس کا انتقال ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، پاک اسرار سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا ہوا وہ آپ تک پہنچا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف نور آ گیا ہے، اللہ نے نور بھیجا ہے، اللہ نے نور بھیجا ہے، اور پھر جس کے پاس آیا ہے ذرا اسی سے دریافت کریں۔ یا اماں آمنہ رضی اللہ عنہا، آپ بتا دیں کہ سب سے پہلے تو عزت مآب آپ کے پاس آیا ہے، بتائیں وہ کیا آیا ہے؟
تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خرج منی نور لا يدخل الشام، میں نے اس نور کو سے خارج ہوا ہے جس کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، جس کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے، مجھ سے نور خارج ہوا۔ جس نے بھیجا ہے اس نے کہا میں نور بھیج رہا ہوں، جو آیا ہے وہ کہتا ہے میں نور ہوں، اور جس کے پاس آیا ہے وہ کہتی ہے میں نور، میرے پاس نور آیا ہے۔ یہ ملا کہتا ہے نور نہیں، آج کا ملا یہ کہتا ہے کہ نور نہیں ہے، اس کے کس نے خبر دی ہے، اسے کس نے بتا دیا ہے؟ بھیجنے والا کہتا ہے نور بھیجا ہے، آنے والا کہتا ہے میں نور بن کر آیا ہوں، نور ہوں، میرا مادہ تخلیق نور ہے، اور جس کے پاس آیا ہے وہ کہتے ہیں نور ہے۔ تو پھر اس آج 14ویں صدی کے ملا کو کیسے خبر ملتی؟ بہرحال یہ یہی عقیدے کا کینسر ہے جو دور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نور کو مرحلہ بھیجا، اور اس کے ظہور سے پہلے پہلی تمام انبیاء جتنے بھی تھے تمام امتوں کو اس نور کے ظہور کی خبر ملتی رہی۔ انبیاء چونکہ حجاز مقدس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور ادھر شام بلاد شام میں سارے انبیاء ادھر آئے ہیں، تو یہ اپنی امتوں کو خبر دیتے رہے ہیں، لیکن ادھر کا معاملہ بھی ایسے رہا ہے، وہ بھی جو لوگ تھے وہ بھی غافل نہیں رہے، انہیں بھی اللہ رب العزت نے ان کو اطلاع دینے کا ایک انتظام کر رکھا تھا۔ جو لوگ نسب اسماعیل سے آ رہے تھے، خاندان